امپورٹنٹ آئٹمز ہیں. یہ ساری تفصیلات ہمیں آپ نے تب نہیں بتائی تھی جب آپ بالکل بھی نہیں بتائی تھی جب آپ مہنگائی مارچ لے کے آ گئے. آپ نے کہا ہم عمران خان صاحب کو اس لیے نکال رہے ہیں یہ تو کبھی نہیں کہا تھا کہ 2 مہینے میں آپ سنگل ڈیجٹ انفلیشن ہو جائے گا. آپ نے تو سر پھر اس وقت تو اتنا ہی بلیک اینڈ وائٹ پینٹ کیا نا. اب ناؤ یو ہیو ٹو پے دا پرائز فار اٹ. آپ لوگوں نے بالکل لوگوں کو یہ کہا, یہ امپریشن دیا کہ ہم اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ یہ ان سے مینیج نہیں ہو رہی, ہم زیادہ تجربہ کار ہیں, ہم انکمپیٹنٹ نہیں ہیں, ہم کر لیں گے. آتے ساتھ آپ تجربہ کار ہم زیادہ ہیں اور کمپیٹنس میں بھی ہم زیادہ اچھے ہیں. تو لوگ تب جب کریں گے جب قیمتیں نیچے جائیں گے. ایک تو یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اگلے 5 سال میں کیا ہوگا, بیکاز آبویسلی ہمارے پاس 5 سال کا مینڈیٹ نہیں ہے, 1.25 سال تقریباً رہتا ہے, جس کا 1 سال ہی سمجھ لیں. آئی مین لاسٹ ایئر جون کے بعد کیا ہوگا. تو یہ 1 سال ہے, دس از اے ویری چیلنجنگ پیریڈ ٹو ٹرن اراؤنڈ دی اکانومی, بالکل فرینکلی. اس کی ایک سب سے بڑی وجہ جو ہے نا عارفہ, میں بتا دوں کہ ایک چیز تو واز ویل نون بیفور ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا تھا کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا, کنسیڈرنگ کہ ہمارے پاس $10.5 بلین کے ریزرو سے, مطلب دیر از نو آپشن جو ری پیمنٹ سب نے کرنی ہے. سو آئی ایم ایف کے پاس جانا, آئی ایم ایف کے پاس ہر حکومت جو ہے 5 سال کا مینڈیٹ جب ملتا ہے تو پہلے فیو منتھس میں جاتی ہے, اور اس کا بڑا سمپل سا ریزن ہوتا ہے کہ ان کی بڑی سخت کنڈیشنالٹیز ہوتی ہیں آپ کی معیشت کو فکس کرنے کے لیے, جو آپ کو امپلیمنٹ کرنی پڑتی ہے اور جو لوگوں کے لیے پرکن بھی ہوتی ہے. بٹ آپ کے پاس چونکہ 5 سال کا پیریڈ ہوتا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ 1-2 سال میں ٹھیک ہونا شروع ہوگا حالات, اور ٹپکلی 3 سال کا آئی ایم ایف کا پروگرام ہوتا ہے. تو 3 سال کے بعد وہ تلوار بھی ہٹ جاتی ہے اور مشکل فیصلے بھی ہو چکے ہیں اور آسانیاں عوام تک پہنچنی شروع ہو جاتی ہیں, اور 5ویں سال تو زبردست ماحول ہوتا ہے انسان. اب یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ 5واں سال کسی حکومت کا آتا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے. تو ہم آلموسٹ ان دا لاسٹ ایئر آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں. تو سر پر یہ آپ مطلب کہ نہیں, ہمارے پاس چوائس کیا ہے, نہیں تو کہ ڈیفالٹ ہونے دیں. نہیں تو کیوں کیا ووٹ آف نو کانفیڈنس عمران خان صاحب کو بھگتنے دیتے, یہی تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ لوگ کمال کرتے ہیں. اور اب آپ ایک پورا سال لوگوں کو یہ بتائیں گے جس طرح کہ عمران خان صاحب نے 3 سال کہا کہ جی پچھلی حکومت یہ کر گئی, اور تنقید ہوگی آپ پہ بالکل. اور موڈیز اب یہ بھی کہہ رہا ہے کہ بیکاز آف دا پولیٹیکل انسٹیبلٹی, اور اتنی بڑی پولیٹیکل انسٹیبلٹی لیڈز ٹو اکنامک انسٹیبلٹی نا. مطلب ڈالر کی پرائز جو تھی, ڈالر 182 سے 200 تک گیا جب 12 اپریل کو, 182 تھا, وہ پولیٹیکل انسرٹنٹی کی وجہ سے گیا تھا, اینڈ اکنامک انسرٹنٹی کی وجہ سے گیا. ڈالا نا آپ لوگوں نے پہلے آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا, اس کے بعد آپ ہمارا حق ہے, جمہوری حق ہے. نہیں سر, جمہوری حق جو ہے نا وہ اکنامک سٹیبلٹی سے زیادہ نہیں ہو سکتا, اور یہ آپ سے بہتر کوئی نہیں. اب سن لیں, اور اس کے بعد 5 ہفتے آپ پیٹرول سبسڈی کو لے کے بیٹھ گئے, پارٹی میں لڑائیاں کرتے رہے, ڈار صاحب کچھ کہتے رہے, عباسی صاحب کچھ کہتے رہے, مفتہ صاحب کچھ کہتے رہے. آپ لوگوں کی تو پارٹی کا وہی حال ہے جو پی ٹی آئی کا. ڈار صاحب اور عباسی صاحب کو تو میں چیلنج نہیں کر سکتا, نہیں لڑ رہے آپس میں, انہوں نے ایک دوسرے سے کانٹرڈکٹری باتیں کی, پبلکلی کبھی نہیں ہوا آپ کی پارٹی میں, یہ کبھی نہیں ہوا, نہیں ہونا بھی نہیں چاہیے, بیکاز وہ اور زیادہ انسرٹن سچویشن کرتا ہے. دیکھیں ایک بڑا امپورٹنٹ فنڈامنٹل کویسچن ہے, اینڈ آئی تھنک پیپل آف پاکستان شوڈ نو, کہ وہ یہ جو آپ کا کویسچن ہے نا کہ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پتا تھا کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا, اس کا مطلب ہے ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے جس کی وجہ سے اور مہنگائی ہوگی. This was a choice that we made, okay, and why? جب آپ پاکستان کو پہلے رکھتے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اس کو عمران خان کی وجہ سے مرنے دیں, پاکستان کو ڈوبنے دیں. So the choice is very difficult to make, کہ کیا ہم تھوڑی سی امپرومنٹ لے آئیں گے ان کے مقابلے میں, تو ہم کہتے ہیں yes we can. اب میں کچھ اگر اجازت دیں آپ تو سر, یہی بات اگر میں آپ کی مان لوں تو پھر مجھے ذرا سمجھائیں, جو 5 ہفتے آپ لوگ لڑتے رہے آپس میں, ایک کہتا تھا الیکشن میں جانا ہے, دوسرا کہتا تھا نہیں ابھی ہم سوچ رہے ہیں, تو وہ کیا تھا؟ دیٹ مینس کہ آپ لوگوں نے یہ ساری, ٹھیک ہے یہ اگر آپ نے فیصلے کرنے تھے تو سر ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے تو کر لیتے. 5 ہفتے پیٹرول سبسڈی پہ آپ لوگ بیٹھے رہے, اور یہ لڑائی جو پارٹی میں ہونی چاہیے یہ پبلکلی ہوئی ہے. سر ایک تو میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ سارے فنڈامنٹل جس کو میکرو فیصلے کرتے ہیں کہ جی ہم نے 1.5 سال رہنا ہے یا ہم نے 2 مہینے رہنا ہے, یہ پہلے ہونے چاہیے تھے. بالکل I totally agree. اس کی وجہ تھی. You think اب یہ فیصلہ ہو گیا؟ اب تو ہو گیا نا. Are you sure? نہیں, اب یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ are you sure, ایک پارلیمنٹری, وہ تو جب حکومت آتی ہے آپ کہتے ہیں 5 سال کے لیے, پھر ڈیپینڈ کرتا ہے بہت سی دفعہ حالات پارلیمنٹری سسٹم ہے. یو کین کال ارلی الیکشن
and so on. नहीं, तो नहीं, सर, हो मैं सकता तो है, आपकी हो नियत सकता की बात कर रही हूँ ना कि नियत तो आप- 1.5 साल है, नियर 1.5 साल सोच डेढ़ लें। साल है। जी, सर जी। फिर इसका मतलब है कि 30 रुपए नहीं सर, अगले महीने आपने अगले माफ करिएगा, इस महीने आपने 30 रुपए और बढ़ाने हैं जी, पेट्रोल की पेट्रोल प्राइस। और बढ़ाने, और एक और चीज जो है देखिए, एक तो ये अब आप करने को तैयार हैं? आपके अवाम के लिए, क्योंकि इस दौरान अगर आप सर, अवाम देखेंगे आपकी पिछले है, 6-7 मैं उसका हफ्ते, हिस्सा हूँ। जी 6-7 हफ्ते नहीं, आपका ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि जो ऑयल प्राइसेस हैं इन द इंटरनेशनल मार्केट वो कंटिन्यूसली ऊपर जा रही हैं। सो जो हमने 12 अप्रैल को फैसला करना था या 14 अप्रैल को फैसला करना था, उस वक्त $106-160 था मेरा ख्याल है पर बैरल, आज 124 है। सो वो गैप भी बढ़ता चला जा रहा है। सो द चैलेंज इज आल्सो इंक्रीजिंग।